ایک دن بیگم بڑے موڈ میں تھی۔ کہنے لگی، کیا آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، کسی کو آپس میں پسند کرتے ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، شادی سے پہلے کوئی افیئر؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، اتنا اچھا لکھتے بولتے ہیں، دکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہ لڑکیاں پیسہ چاہتی ہیں اور وہ میں کسی غیر پہ خرچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کسی سے دوستی نہیں کی۔ پھر پوچھا، کوئی تو کبھی جوانی میں پسند آئی ہوگی؟ میں نے کہا نہیں۔ منہ بنا کر بولی، اس کا مطلب ہے کہ میں ہی پہلی ہوں جو آپ جیسے کو پسند کرتی ہوں۔ کوئی فلمی ایکٹر تو پسند ہوگی نا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہاں البتہ بچپن میں ڈن ٹونک کی مشہوری میں ایک لڑکی آتی تھی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ کبھی ٹی وی پہ نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیگم کا پارا چڑھ گیا اور بولی، 35 سال پرانی لڑکی نہیں بولی، اب بھی دماغ میں ہے وہ چڑیل، تم سارے مرد ایک جیسے ہو، اس لیے اب تک بچپن کی ساری چیزیں سنبھال کر رکھی ہیں اور راشن میں بھی ہمیشہ ڈن ٹونک لاتے ہو، صبح و شام بچوں کو دانت صاف کرنے کا کہتے ہو، اس کلموہی کی یاد تازہ کرتے ہو اور اکثر سوچوں میں گم رہتے ہو، سب سمجھتی ہوں۔ یقیناً نیٹ پہ بھی اسی کو سرچ کرتے ہوگے، اسی لیے 24 گھنٹے موبائل میں گھسے رہتے ہو اور فیس بک پہ اسی کی نام کی شاعری کرتے ہو۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، ہو نہ ہو کوئی پرانی عاشقی پال رکھی ہے، سب سمجھتی ہوں، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور یہ کہہ کر ڈن ٹونک اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ایک مرید نے اپنے مرشد کی خوب سیوا کی۔ جب مرشد دنیا سے جانے لگے تو مرید نے عرض کیا کہ وہ جاتے جاتے اسے کوئی نصیحت کر جائیں جو اسے زندگی بھر کام آئے۔ مرشد نے جواب دیا، نصیحت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے، کبھی بلی مت پالنا۔ یہ کہہ کر مرشد رحلت فرما گئے اور مرید ہکا بکا رہ گیا، بلی نہ پالوں؟ مرید ایک کچی کوٹری میں رہتا تھا، کوٹری میں چوہوں کی بہتات ہو گئی تو اس نے ایک بلی پال لی۔ بلی نے چوہے ختم کر دیے، اب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا تو اس نے میاؤں میاؤں کر کے اس کی نیندیں حرام کر دیں۔ مرید کچھ دن تک چھچھڑے لاتا رہا، لیکن کسی نے کہا کہ وہ ایک بھینس پال لے، اس کا دودھ بلی بھی پیے گی اور وہ بھی پیے گا۔ مرید نے نصیحت پر عمل کیا اور کہیں سے بھینس لے آیا۔ بھینس آئی تو دودھ ملنے لگا، لیکن اسے چرانے اور نہلانے کا مسئلہ درپیش ہوا تو کسی نے کہا کہ وہ شادی کر لے، بیوی اس کا ہاتھ بٹائے گی۔ مرید نے شادی کر لی، شادی کی تو بچے ہو گئے، بچے ہوئے تو مشقت اور بڑھ گئی اور یوں جیون بیت گیا۔ جب مرنے کے قریب ہوا تو بیٹے نے کہا کہ کوئی نصیحت کر جائیں، تو مرید نے کہا، بیٹا کبھی بلی نہ پالنا۔ دماد، سسر جی آپ کی بیٹی میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں۔ سسر، بیٹا تم نے ہاتھ مانگا تھا، دماغ کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بیگم میاں سے، مجھ سے ذرا بھی برداشت نہیں ہوتا جب آپ بار بار جمائیاں لیتے ہیں،
میاں بولا میں جمائیاں نہیں لیتا، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا ہوں لیکن تم موقع ہی نہیں دیتی۔ دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ پہلی عورت، پتہ ہے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کوما میں چلے گئے ہیں۔ دوسری عورت بولی، ہاں بہن، پیسے والے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں شادیوں میں دلہے کے کندھے پر چادر کا بڑا رواج تھا۔ اتفاقاً میراثی نے شہر میں نئی چادر خریدی اور گاؤں جا کر سیدھے چودھری کے چوپال میں چلا گیا۔ چودھری نے جب میراثی کے کندھے پر نئی چادر دیکھی تو اسے خیال آیا میرے بیٹے کی شادی ہے اور میراثی کے پاس چادر نہیں ہے، تو اس نے میراثی سے وہ چادر شادی کے لیے مانگ لی۔ میراثی نے بھی ہاں کر دی۔ خیر شادی کا دن آیا اور بارات جانے کے لیے تیار تھی۔ میراثی بھی بارات کے ساتھ چل دیا۔ ابھی بارات تھوڑی آگے گئی کہ راستے میں لوگوں نے پوچھا شادی کس کی ہے؟ میراثی نے جواب دیا شادی تو چودھری کے بیٹے کی ہے مگر چادر میری ہے۔ جب یہ بات چودھری کے آدمیوں نے سنی تو انہوں نے میراثی کو مارا اور خبردار کیا کہ اب زبان بند رکھنا۔ بارات پھر روانہ ہوئی اور تھوڑا آگے گئی تھی کہ پر راستے کے لوگوں نے پوچھا شادی کس کی ہے؟ میراثی نے اس بار احتیاط سے جواب دیا جی شادی چودھری صاحب کے بیٹے کی ہے اور چادر بھی اسی کی ہے۔ اس بار چودھری کے آدمیوں نے میراثی کو پھر خوب مارا اور اس بار بالکل بولنے سے منع کر دیا۔ خواہ مخواہ لوگوں کو شک میں ڈال رہے ہو۔ بارات رواں دواں تھی۔ پھر کچھ راہگیروں نے سوال کیا بھائی بہت شاندار بارات ہے مگر شادی کس کی ہے؟ اس بار میراثی نے اپنی تمام عقل کو خاطر میں لاتے ہوئے جواب دیا شادی تو چودھری صاحب کے بیٹے کی ہے مگر چادر کا مجھے نہیں پتا۔ کل ایک دوست بتا رہا تھا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور ہیرا ہیرے کو، اتنے میں اس کو پیچھے سے کتے نے کاٹ لیا۔ ٹیچر، آلو بخارا کسے کہتے ہیں؟ شاگرد، جس آلو کو بخار ہو جائے اسے آلو بخارا کہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔